مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب 17 باب پہلی آیت سے چھٹی آیت۔ الیاس خداوند اسرائیل کے خدا کی خدمت کرتا رہا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ایک دن الیاس تباشی نے، جو جدہ کے باشندوں میں سے تھا، ہویاب سے کہا، زندہ خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم، جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، کہ ان 3 برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ بارش ہوگی، مگر جب تک میں نہ کہوں۔ اور خداوند نے اس سے ہم کلام ہو کر کہا، یہاں سے روانہ ہو اور مشرق کو چل، اور کراہت کے نالے کے پاس جو اردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو نالے سے پانی پیے گا، اور میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ تجھے وہاں خوراک دیں۔ تب وہ روانہ ہوا اور خداوند کے قول کے مطابق کیا اور گیا، اور کراہت کے نالے کے پاس ٹھہرا جو اردن کے سامنے ہے، اور صبح کے وقت کوے اس کے لیے روٹی اور گوشت، اور شام کو بھی اس کے لیے روٹی اور گوشت لاتے، اور وہ نالے سے پانی پیتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 120 پہلی آیت سے 8ویں آیت۔ جماعتی جواب۔ میری مدد خداوند سے آئے گی، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ جماعتی جواب۔ میری مدد خداوند سے آئے گی، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے قدم کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ ہونکے گا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ ہونکے گا اور نہ سوئے گا۔ جماعتی جواب۔ میری مدد خداوند سے آئے گی، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، تیرے دائیں ہاتھ پر خداوند تیرا سایہ ہے۔ نہ دن کے وقت آفتاب اور نہ رات کے وقت مہتاب تجھے ایذا پہنچائے گا۔ جماعتی جواب۔ میری مدد خداوند سے آئے گی، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کی حفاظت کرے گا۔ خداوند تیرے جانے اور تیرے آنے کی اس وقت اور ابد تک حفاظت کرے گا۔ جماعتی جواب۔ میری مدد خداوند سے آئے گی، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 5 باب پہلی آیت سے 12 آیت۔ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں۔ ایک دن یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا، اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔
मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।